نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے شہید ہونے کے لیے پیشن گوئی فرمائی۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ اونٹ پہاڑ پہ آپ چلے گئے، بلکہ حضرت ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، تینوں خلفاء تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ آپ اونٹ پہاڑ چلے گئے۔ جب اونٹ پہ چڑھے تو پھر اونٹ پہاڑ لرز گیا، ہلنے لگا، تو پھر آپ علیہ السلام نے اونٹ پہاڑ کے اوپر اپنے پاؤں مار کے فرمایا، اس وقت اونٹ ٹھہر جا، تمہارے اوپر صرف ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ایک نبی ہے، آپ علیہ السلام نبی ہے، ان کے ساتھ صدیق ہے، صدیق ابوبکر صدیق ہے، اور دو شہید ہیں، ایک شہید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا شہید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادتوں کی آپ نے پیشن گوئی فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوپر جو بیعت کرنے والے سب سے پہلے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے مرض الموت میں جس کو ہمارے نماز کا امام بنایا ہے، اسی کو ہم دنیا کے معاملات کے بھی امام بنائیں گے، یہ کہہ کر ان کے ہاتھ کو پکڑا اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت، اور پھر تمام مسلمانوں نے بیعت۔ اور حضرت ابوبکر خطاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بعد خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفات سے پہلے وصیت کی، میرے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوں گے۔ ان کی وصیت کے مطابق تمام مسلمانوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد عمر بن خطاب کے اوپر بیعت، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے نمبر کے تھے، ان کو پتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ انہوں نے اپنی بیعت مکمل کرنے کے بعد جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اسلام کے اوپر جتنے قربانیاں پیش کی، اسلام کی جتنی خدمت کی، انسان کی تاریخ اس طرح کی قربانیاں اور اس طرح کی خدمت اور اس طرح کی دین کے نشر و اشاعت کرنے میں اور کوئی مثال نہیں دے سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے آپس میں باہمی رابطوں کو مضبوط کیا، اور آپ نے آگے اسلام کو پھیلانے میں بڑی محنت کی، مختلف جگہوں کی طرف لشکر بھیجے، اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے بہت بڑی کوشش اور محنت کی۔ اس وقت کے سپر طاقتیں کیسر و کسریٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہی ان کو شکست دیا اور ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ختم کر دیا۔ عراق، شام، کوفہ، بصرہ، یہ سارے علاقے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو وہاں بھیجا، لشکر کے امیر بنا کر وہاں کے جو نئے جو اسلام کے اندر جو داخل ہونے والے جو علاقے ہیں، ان سب کو اسلام کے جو نقشے کے اندر داخل کر دیا، اسلام کے رقعہ کو بہت زیادہ پھیلایا۔